ہمارے ملک عزیز پاکستان میں کچھ قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں جس سے علماء کرام تو اپنی جگہ پر رہے، عوام الناس بھی پریشان ہیں کہ ان حالات میں ایسے قوانین کی کیوں ضرورتیں پیش آ رہی ہیں بنانے کی۔ جس طرح وقف املاک کو اسلام آباد میں نافذ کیا گیا اور اسی طرح پورے ملک کے اندر چاروں صوبائی اسمبلیوں سے بھی، اور اسی طرح آزاد کشمیر اسمبلی، گلگت بلتستان اسمبلی، اور اس کے بعد ایک اور قانون جو ایک خوبصورت نام کے ساتھ گھریلو تشدد کی روک تھام کے عنوان سے بنایا گیا، وہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا اور مشرقی روایات کو سبوتاج کر دیا گیا اس کے ساتھ۔ اب ایک اور بل جو ہے وہ جو سندھ اسمبلی سے پہلے پاس ہوا، اب قومی اسمبلی میں اس کو لایا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں اس کا نفاذ ہو، اور وہ بل ایسا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں جو عیسائیت سے مسلمان ہونا قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس کی طرف سے دعوت جو ہے وہ پورے کفریہ عقائد رکھنے والوں کو ہے کہ وہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن وہ لوگ جو ان قوانین کو بنوانے پر بضد ہیں، بظاہر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر اپنا ملکوں سے ایسا کوئی قانون جو ہے وہ اٹھا کر یہاں پاکستان لے آئے ہیں کہ جس کو من وعن جو ہے وہ قبول کیا جا رہا ہے اور پاس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گھرانہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اندر ایک فرد ہے، بڑا باپ ہے یا ماں ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ جب اپنے چھوٹے عمر کے لوگوں کو اسلام کی طرف اپنے ساتھ ہی لائے گا تو گویا یہ قانون جو پاس ہو رہا ہے، بل پاس ہو رہا ہے، اس میں یہ اس میں شک ہے کہ وہ اپنی اس اولاد پر جو ابھی 18 سال سے کم عمر میں ہے وہ تشدد کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کی روک تھام جو ہے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنے ماں باپ کے ماتحت ہیں۔ وہ اس قانون کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا دروازہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے بند کیا جا رہا ہے، جو ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر ایسے قوانین کا نفاذ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ علماء کرام اس بات پر سب متفق ہیں، اور ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اسٹیج سے بھی یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر ان قوانین کو نہ روکا گیا اور ان کو اپنا اسمبلی میں لا کر جو ہے وہ پاس کروایا گیا تو ہم اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ ہماری بات جو ہے وہ حکام بالا تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ ہم ان قوانین کو کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برکاتہم العالیہ نے گفتگو کی ہے۔ چند دنوں سے یہ معلومات ہوئی ہیں کہ ایک متنازع بل تیار کر کے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور 18 سال کے بعد جو آدمی اسلام قبول کرے گا تو اس کو بھی 90 دن کا وقت دیا جائے گا، اور 90 دن کے بعد عدالت میں پیش ہو کے وہ اپنی گفتگو کرے گا۔ اگر وہ اس کے اوپر کاربند ہے تو عدالت سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، اور کاربند نہیں تو جو اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا یا اس کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، اس کے خلاف 5 سال یا 10 سال سزا ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اسلام کے بھی متصادم ہے، اور قرآن و سنت کے بھی متصادم ہے، اور پاکستان کے آئین کے بھی متصادم ہے، اور مسلمانوں کی روایات کے بھی متصادم ہے۔ اس بل کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بل پیش ہونے سے پہلے مسترد کرتی ہے، اور اس بل کو غیور مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر اسلام قبول کیا تھا،
जो इस वक्त तक मेरी मालूमात हैं वो ये 9 और 10 सहाबा किराम ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में इस्लाम कबूल किया था, जिसमें सरफ़हरिस्त हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं कि उन्होंने बचपन के अंदर इस्लाम कबूल किया था। और इस तरह के बिल आना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को के अमन को ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही है। कोई पाकिस्तान का बासी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर का अमन ख़राब किया जाए। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जहाँ इस्लाम की भी मुहाफ़िज़ है वहाँ पाकिस्तान की भी मुहाफ़िज़ है, और इस्लाम को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे, और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करेगा हम उसका रास्ता भी रोकेंगे। इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इस बिल के ख़िलाफ़ जहाँ तक जाने की मुमकिन होगा इंशाअल्लाह हम वहाँ तक जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम इस बिल को पेश होने से पहले मुस्तरद करते हैं। कोई पाकिस्तानी इस बिल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह।